فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ استعمال کرنے سے 1 منتھ میں 10 kg تک آپ اپنا وزن کم کر سکتے ہیں۔ سب سے کم دام میں ویٹ لاس کا طریقہ ہمارے یہاں موجود ہے، وہ بھی نو سائیڈ افیکٹ، نو ڈائٹ، نو ایکسرسائز کے ساتھ۔ آج ہی کانٹیکٹ کریں فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ سے اور اپنے آپ کو خوبصورت بنائیں۔ فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ، گولڈن ہیٹس کالونی، پلر نمبر 213، راجندر نگر، حیدرآباد، 8142877400۔ تلنگانہ کی اصل اپوزیشن BRS کے کارگزار صدر و سابق ریاستی وزیر کے تارک راما راؤ نے حکومت کے سرکاری نشان میں کی گئی تبدیلیوں بشمول تاریخی چار مینار اور کاکتیہ کمان کو نکال دینے کی کوششوں کے خلاف چار مینار کے پاس احتجاجی ریلی نکالی۔ اس موقع پر انہوں نے حکومت پر الزام لگایا کہ وہ گزشتہ 10 سالوں میں ہونے والی ترقی کو چھپانے کی کوشش کر رہی۔ ریاست کی 10ویں یوم تاسیس کو شایان شان طریقے سے منایا جانا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ حکومت سابقہ حکومت کی طرف سے کی گئی ترقی کو نظر انداز کر رہی۔ کاکتیہ کمان اور چار مینار کو سرکاری نشان سے ہٹانے کا الزام لگاتے ہوئے انہوں نے کہا کہ چار مینار کو صدیوں سے حیدرآباد کی علامت کے طور پر بین الاقوامی شہرت حاصل ہے۔ KTR نے الزام لگایا کہ حیدرآباد کا مطلب چار مینار ہے، جس کو یونیسکو کے عالمی ثقافتی ورثے کے مقام کے طور پر تسلیم کیا گیا۔ چار مینار اور حیدرآباد پوری دنیا میں ایسے جڑے ہیں جن کو کوئی الگ نہیں کر سکتا۔ انہوں نے کہا کہ لوگوں سے چار مینار اور کاکتیہ کمان کو ہٹانے کے منصوبے کی BRS مخالفت کرتی ہے۔ انہوں نے وزیر اعلیٰ سے پوچھا کہ لوگوں سے ان عمارتوں کو ہٹانے کی کیوں ضرورت پڑی تھی۔ ریاستی حکومت بعض وجوہات کی بنا پر ریاستی لوگوں سے مشہور چار مینار کو ہٹانے کی کوشش کر رہی ہے۔ نشان ہے، اس کی پہچان چار مینار ہے۔ نہ صرف ہندوستان میں بلکہ پورے دنیا میں چار مینار اور حیدرآباد دونوں ایک دوسرے کے ساتھ ایسے جڑے ہوئے ہیں جن کو کوئی الگ نہیں کر سکتا۔ آج تلنگانہ کی جو لوگو ہیں، آفیشیل لوگو، اس میں سے چار مینار ہٹانے کی اور کاکتیہ آرچ ہٹانے کی جو کوشش حکومت کر رہی ہے، تلنگانہ کی کانگریس کی حکومت، اس کو ہم پوری طرح سے اس کی مخالفت کرتے ہیں اور میں ڈیمانڈ کرتا ہوں اس حکومت کی اور خاص یہاں کی چیف منسٹر ریونت ریڈی سے، کیا ضرورت آئی تھی؟ کیا آپ کو اتنا امیڈیٹ ارجنسی کیا تھا اس کو ہٹانے کی؟ اور کیا ضروری ہے کہ تلنگانہ میں 10 سال حکومت چلائے KCR صاحب اور جس قدر انہوں نے ترقی کی اور جو کام کی، ان کا 10 سال کا جو پرفارمنس رہا تلنگانہ کے پورے ہندوستان میں، اس کا آپ ذکر نہیں کرنا چاہتے؟ آپ کو میں کہنا چاہتا ہوں، آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ قطعی منظور نہیں ہے اور تلنگانہ کی جنتا اور تلنگانہ کی عوام اس کا پوری طرح سے وروध کرتی ہے اور میں ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں گورنمنٹ آف تلنگانہ کو کہ آپ ودرا کر لیں۔ మీరు కనుక విత్డ్రా చేసుకోకపోతే తప్పకుండా ఇటు హైదరాబాద్ లో గానీ అటు రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా గానీ మరి తెలంగాణ تلنگانہ حکومت میں سرکاری اسکولوں کو مستحکم کرنے اور تمام بچوں کو بہتر تعلیم فراہم کرنے کے مقصد سے ہر سال بڑی باٹا پروگرام کا اہتمام کرتی ہے۔ یہ پروگرام 3 جون سے شروع ہوگا۔ ریاست بھر میں 3 سے 19 جون تک والدین کو تعلیم کی اہمیت سے واقف کروایا جائے گا۔ پروگرام کا ایک اور اہم مقصد گھر گھر مہم چلا کر تعلیم سے دور رہنے والے بچوں کو اسکولوں تک پہنچانا اور بڑے پیمانے پر خواندگی و لڑکیوں کی تعلیم کی اہمیت پر زور دینا ہے۔ پروگرام کے تحت سرکاری اسکولز کی خصوصیات پر گھر گھر تشہیر کرتے ہوئے بچوں کو اسکولز میں داخلہ دلانے کی خواہش کی جائے گی۔ تعلیمی سال 2024-25 کے دوران 3 جون سے 19 جون تک ریاست بھر میں یہ پروگرام منعقد کیا جائے گا۔ اس سلسلے میں محکمہ تعلیمات کے عہدیداروں کو احکامات جاری کیے گئے۔ انہیں ہدایت دی گئی ہے کہ ترک تعلیم کرنے والے بچوں کی نشاندہی کرتے ہوئے قریبی سرکاری اسکولز میں ان کے داخلے کو یقینی بنائیں۔ ان کو معیاری تعلیم کی فراہمی کے ساتھ ساتھ سرکاری اسکولز میں تعلیم حاصل کرنے والے بچوں کی تعداد میں اضافہ کیا جائے۔ کلیکٹرز اضلاع کے محکمہ تعلیمات کے عہدیداروں، منڈل پریشد کے عہدیداروں اور صدور مدارس کو اہم رول ادا کرنے کی ہدایت دی گئی ہے۔ مالیگاؤں کے سابق میئر اور مجلس کے لیڈر عبدالملک یونس عیسیٰ شیخ پر فائرنگ کے سلسلے میں 2 افراد کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ اراضی کی معاملات پر یہ واردات ابتدائی ساعتوں میں قدیم آگرہ روڈ پر پیش آئی تھی۔ موٹر سائیکل پر سوار 2 افراد کے حملے میں 39 سالہ شیخ شدید زخمی ہو گئے تھے، جنہیں دواخانے میں شریک کروایا گیا۔ یہ واردات علاقے میں نصب CCTV کیمروں میں قید ہو گئی تھی، جس کی بنیاد پر پولیس نے فاروق پٹیل اور اس کے مددگار کو گرفتار کر کے ان کے خلاف
خلاف کیس درج کر لیا ہے۔ ایڈیشنل سپرنٹینڈنٹ پولیس انکت بھارتی نے مالیگاؤں میں پریس کانفرنس میں یہ بات کہی۔ پوچھ تاچھ کے دوران ملزم نے پولیس کو بتایا کہ یہ حملہ مہالڈے شیور میں اراضی کی معاملت کا نتیجہ تھا۔ ملزمین کے قبضے سے ایک پستول، 2 زندہ کارتوس اور ایک 2 ویلر ضبط کی گئی۔ اس حملے کے وقت شیخ قدیم آگرہ روڈ پر بلڈنگ مٹیریل کی دکان کے باہر کچھ لوگوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ اس واردات سے مالیگاؤں میں کشیدگی پیدا ہو گئی اور پولیس نے سیکیورٹی میں اضافہ کر دیا۔ دہلی کی ایک عدالت نے بھارت راشٹر سمیتی BRS کی لیڈر کی کویتا اور دوسرے ملزم چنپریت سنگھ کے پروڈکشن وارنٹ جاری کر دیے۔ یہ وارنٹ دہلی شراب پالیسی کے مبینہ گھوٹالے سے متعلق انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ ED کے منی لانڈرنگ کیس میں جاری کیے گئے۔ خصوصی جج کاویری باویجا نے ED کی طرف سے دائر کی گئی چھٹی ضمنی چارج شیٹ کا نوٹس لیتے ہوئے کہا ہے کہ ملزم کے خلاف کیس کو آگے بڑھانے کے لیے کافی ثبوت موجود ہیں۔ کویتا اور سنگھ دونوں فی الحال عدالتی حراست میں ہیں۔ عدالت نے انہیں پیش ہونے کی ہدایت کی۔ اس کے علاوہ عدالت نے دیگر ملزمان اروند سنگھ، دامودر شرما اور پرنس کمار کو بھی سمن جاری کیا۔ انہیں گرفتار نہیں کیا گیا لیکن چارج شیٹ میں ان کے نام شامل ہیں۔ تفتیشی ایجنسی نے ملزمان کے خلاف چھٹی ضمنی چارج شیٹ داخل کی تھی جس میں شواہد اور الزامات کی تفصیلات درج ہیں۔ سرکاری ذرائع نے بتایا کہ استغاثہ کی شکایت منی لانڈرنگ کی روک تھام ایکٹ کے دفعہ 45 اور 44(1) کے تحت درج کی گئی اور یہ 220 صفحات پر مشتمل ہے۔ اس معاملے میں اب تک کل 18 لوگوں کو گرفتار کیا گیا جن میں دہلی کے وزیراعلیٰ اروند کیجریوال، دہلی کے سابق نائب وزیراعلیٰ منیش سسودیا، عام آدمی پارٹی کے کئی لیڈر کے کویتا اور دیگر شامل ہیں۔ حیدرآباد سینٹرل یونیورسٹی بین الاقوامی طلباء کے لیے دنیا کی ٹاپ 12% یونیورسٹیوں میں شامل ہے۔ حیدرآباد سینٹرل یونیورسٹی بین الاقوامی طلباء کے لیے ورلڈ بیسٹ ویلیو یونیورسٹی رینکنگ 2024 میں ہندوستان کی بہترین درجہ بندی والی یونیورسٹیوں میں شامل ہے۔ یونیورسٹی ڈاٹا بیس لیڈ اسٹڈی ایبراڈ ایڈ دنیا کا سب سے جامع ڈاٹا بیس ہے جس میں 8000 سے زیادہ ادارے شامل ہیں، جس میں براعظم ایشیا کے 3349 ادارے شامل ہیں۔ 20 ایشیائی ممالک میں 3349 اعلیٰ تعلیمی اداروں کا جائزہ لینے کے بعد اسٹڈی ایبراڈ ایڈ نے حیدرآباد یونیورسٹی کو ایشیا کی ٹاپ 12% یونیورسٹیوں میں جگہ دی ہے۔ پروفیسر BJ راؤ، وائس چانسلر حیدرآباد یونیورسٹی نے کیا تعلیم کا معیار یونیورسٹی کے لیے مثبت نتیجے کی شکل میں سامنے آیا ہے۔ اسٹڈی ایبراڈ ایڈ نے ہم کو ایشیا میں سب سے اوپر 12 بہترین تعلیمی اداروں میں شامل کیا ہے جس پر ہم کافی خوش ہیں اور اپنی پوری کوشش کریں گے ہندوستان میں بین الاقوامی طلباء کے لیے حیدرآباد سینٹرل یونیورسٹی پہلی پسند بن کر ابھرے۔ BRS کے کارگزار صدر KT راما راؤ نے حکومت تلنگانہ پر تنقید کرتے ہوئے کہا ہے کہ تخم کی قلت کی وجہ سے کسانوں کو مشکلات کا سامنا ہے۔ انہوں نے حیرت کا اظہار کرتے ہوئے پوچھا کہ آیا تلنگانہ میں کوئی حکومت بھی ہے؟ اپنے پوسٹ میں KTR نے پوچھا کہ چیف منسٹر، ریاستی وزیر زراعت کہاں ہیں؟ انہوں نے کہا کہ کانگریس قائدین صرف انتخابی مہم جانتے ہیں، انہیں کسانوں کو کتنے مقدار میں تخم چاہیے اس سے کوئی سروکار نہیں ہے۔ BRS قائد نے کہا کہ کل تک ریاست کی کانگریس حکومت کسانوں سے دھان نہیں خرید رہی تھی اور آج یہ حکومت کسانوں کو تخم فروخت کرنے سے قاصر ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ حکومت مکمل طور پر پٹری سے اتر چکی ہے۔ تخم کے لیے کسان صبح 4 بجے سے قطاروں میں کھڑے ہو رہے، 12 گھنٹوں تک قطار میں اپنی باری کا انتظار کرنے کے باوجود انہیں تخم نہیں مل پا رہے۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ BRS دور میں صرف 10 منٹ میں کسانوں میں تخم فروخت کیے جاتے تھے۔ کانگریس حکومت نے تلنگانہ کے نئے لوگوں کی نقاب کشائی کے سلسلے میں ایک اہم فیصلہ لیا ہے۔ حکومت نے اعلان کیا کہ وہ نئے لوگوں کی نقاب کشائی ملتوی کر رہی۔ چیف منسٹر ریونت ریڈی نے کہا کہ ریاست کے نئے لوگوں کے بارے میں تبادلہ خیال جاری ہے۔ اس طرح ریاست کی تشکیل کے دن 2 جون کو صرف تلنگانہ ترانے کی نقاب کشائی کی جا رہی۔ چیف منسٹر ریونت ریڈی نئے لوگوں اور تلنگانہ کے گانے کے سلسلے میں پچھلے کچھ دنوں سے مشہور شخصیات سے بات چیت کر رہے۔ حکومت کا کہنا ہے کہ تلنگانہ کا لوگو عوام کی جدوجہد اور قربانیوں کی عکاسی کے لیے بنایا جائے گا۔ چیف منسٹر ریونت ریڈی نے نئے لوگوں میں کاکتیہ تورانم اور چار مینار کی جگہ شہدا کا استوپا نصب کرنے کا مشورہ دیا ہے اور قانون، انصاف اور صداقت کی علامتی نشیروں کے لوگوں کی کچھ تصاویر سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہی ہیں۔
یہ بھی خبریں گردش کر رہی کہ کانگریس حکومت نے اس لوگو کو تقریباً حتمی شکل دے دی ہے۔ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ کانگریس حکومت نے 4 یا 5 سے زیادہ ڈیزائنوں کی جانچ کی، جس میں سے صرف ایک کو حتمی شکل دی گئی۔ اس نئے لوگو کو آئندہ 2 دن کے اندر پیش کرنے کا فیصلہ کیا گیا تھا، تاہم حکومت نے اعلان کیا کہ اسے ملتوی کر دیا گیا ہے۔ دوسری جانب BRS ریاستی نشان میں تبدیلی کی مذمت کرتے ہوئے ریاست بھر میں احتجاج کر رہی۔ کانگریس کے سینئر لیڈر اور جنرل سیکریٹری جے رام رمیش نے PM مودی اور BJP پر سخت حملہ کیا۔ ووٹنگ کے آخری مرحلے اور نتائج کے حوالے سے پوچھے گئے ایک سوال کے جواب میں جے رام رمیش نے کہا ہے کہ 4 جون کو انڈیا الائنس کی حکومت بنے گی اور PM مودی ایک آؤٹ گوئنگ وزیر اعظم ہے۔ خبر رساں ایجنسی سے بات کرتے ہوئے جے رام رمیش نے کہا ہے کہ وہ یعنی کہ PM مودی آؤٹ گوئنگ وزیر اعظم ہیں اور ان کے ساتھ ایک آؤٹ گوئنگ وزیر داخلہ بھی ہیں۔ 486 سیٹوں پر انتخابات مکمل ہو چکے ہیں، لیکن پہلے 2 مرحلوں کے بعد ہی واضح ہو گیا تھا کہ انڈیا الائنس کو واضح اور فیصلہ کن مینڈیٹ ملنے والا ہے۔ جے رام رمیش نے مزید کہا ہے کہ 7واں مرحلہ باقی ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ 4 جون کو آؤٹ گوئنگ وزیر اعظم باہر چلے جائیں گے، انڈیا الائنس حکومت بنائے گی اور 5 سال کے لیے ایک مستحکم، حساس اور ذمہ دار حکومت بنے گی۔ جے رام رمیش نے کہا کہ PM ریزرویشن کے حوالے سے پورے ملک میں جھوٹ پھیلا رہے۔ انڈیا الائنس کی حکومت بننے والی ہے، یہ PM اپنا ذہنی توازن کھو بیٹھے ہیں۔ PM صرف جھوٹ کی وبا پھیلا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ عوام یہ سب جان چکی ہے۔ انڈیا الائنس کو اس بار فیصلہ کن مینڈیٹ ملے گا۔ سمجھ لیجئے گا کہ یہ نورتمان پردھان منتری ہیں اور ان کے ساتھ ساتھ یہ نورتمان گرہ منتری ہیں۔ 486 سیٹوں میں تو چناؤ ہو چکا ہے، پر پہلے 2 چرن کے بعد ہی یہ بالکل کلیئر ہو گیا تھا کہ انڈیا جن بندھن کے پارٹیوں کو اسپشٹ اور نرنائک جنادیش ملے گا، اور چناؤ ہوتے گئے ابھی 7واں چرن باقی ہے، پر اس میں کوئی شک نہیں ہو سکتا، یہ طے ہے کہ 4 تاریخ کو یہ نورتمان پردھان منتری آؤٹ گوئنگ پردھان منتری گوئنگ آؤٹ ہو جائیں گے۔ انڈیا جن بندھن کی سرکار بنے گی، 5 سال تک انڈیا جن بندھن کی سرکار استھر سرکار، سمویدنشیل سرکار، ذمہ دار سرکار ضرور بنے گی، اس میں کوئی 2 رائے نہیں ہے۔ سکسیس دی اسکول کے ذمہ داران کی جانب سے لڑکیوں کی معیاری تعلیم اور دینی ماحول میں تربیت کے لیے ٹولی چوکی اور پرانی حویلی برانچ میں لڑکیوں کے لیے ایکسکلوسیو اسکول کا قیام عمل میں لایا گیا ہے۔ تو جلدی کریں، صحیح وقت پر درست فیصلہ لیں اور اپنی شہزادیوں کی تعلیم کے لیے سکسیس دی اسکول کا انتخاب کریں۔ ورلڈ بینک کے بورڈ آف ایگزیکٹو ڈائریکٹرز نے بنگلہ دیش میں میزبان برادریوں اور بے گھر روہنگیا آبادی دونوں کو بنیادی خدمات فراہم کرنے اور تباہی و سماجی لچک کو یقینی بنانے کے لیے مجموعی طور پر 70 کروڑ امریکی ڈالر کے 2 منصوبوں کی منظوری دی ہے۔ واشنگٹن میں قائم عالمی بینک نے ایک بیان میں کہا ہے کہ میزبان برادریوں اور بے گھر روہنگیا آبادی پروجیکٹ کے لیے 35 کروڑ امریکی ڈالر جامع خدمات اور مواقع کے لیے، جبکہ 35 کروڑ امریکی ڈالر میزبان اور روہنگیا لائف انہانسمنٹ پروجیکٹ کے لیے بنگلہ دیشی میزبان کمیونٹیز اور روہنگیا لوگوں کو ایک ساتھ مدد فراہم کریں گے، کیونکہ یہ بحران اپنے 7ویں سال میں داخل ہو رہا۔ بیان کے مطابق میانمار سے تقریباً 10 لاکھ بے گھر روہنگیا افراد اس وقت بنگلہ دیش میں مقیم ہے۔ مغربی بنگال، اتراکھنڈ اور ہریانہ میں شہریت ترمیمی رول CAA 2024 کے تحت شہریت کا سرٹیفکیٹ دینے کا عمل شروع ہو گیا ہے۔ مرکزی وزارت داخلہ نے کہا ہے کہ اس عمل کے تحت 3 ریاستوں سے موصول ہونے والی درخواستوں کے پہلے گروپ کو شہریت کا سرٹیفکیٹ فراہم کیا گیا۔ یہ سرٹیفکیٹ ریاستوں کی بااختیار کمیٹیوں نے فراہم کیے۔ اس سے قبل 15 مئی کو مرکزی داخلہ سیکریٹری نے نئی دہلی میں شہریت ترمیمی قواعد 2024 کے نوٹیفیکیشن کے بعد دہلی بااختیار کمیٹی کے ذریعے فراہم کردہ شہریت کے سرٹیفکیٹ کا پہلا سیٹ درخواست دہندگان کے حوالے کیا تھا۔ حکومت نے 11 مارچ 2024 کو شہریت ترمیمی قواعد 2024 کو مطلع کیا تھا۔ ضابطے میں درخواست کا طریقہ، درخواستوں کو ضلعی سطح کی کمیٹی کے ذریعے جانچ پڑتال کا طریقہ کار اور ریاستی سطح کی بااختیار کمیٹی کے ذریعے جانچ پڑتال کے بعد شہریت دینے کے طریقے متعین کیے گئے۔
सऊदी अरब में दुनिया भर से आज़मीन हज की आमद का सिलसिला जारी है। हुज्जाज इकराम की सहूलत को मद्देनजर रखते हुए हुकूमत ने बेहतरीन इंतजाम किए हैं। सऊदी खबरसा इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक सऊदी वजारत हज व उमरा ने सफर हज के दौरान आज़मीन को फूड पॉइजनिंग से महफूज रखने के लिए मुफीद मशवरा दिया है। सऊदी वजारत हज व उमरा के ऑफिशियल एक्स अकाउंट पर जारी बयान में मशवरा दिया गया कि खाने को ज्यादा देर तक महफूज रखने से गुरेज करें। आज़मीन को मशवरा दिया गया कि कोई भी ऐसा खाना जिसका रंग या खुशबू बदल गई हो, खुली और बगैर धुली चीजों को खाने से गुरेज करें। वजारत ने आज़मीन को अपनी दवाओं को मुनासिब तरीके से रखने, सेहत के मसाइल से बचने और मुनासिब हज आसानी से करने की जरूरत पर जोर दिया। जारी की गई हिदायत के मुताबिक आज़मीन अपनी दवाओं को एक फोल्डर में और दूसरे लोगों की दवाओं से फासले पर रखें। वजारत की जानिब से यह भी मशवरा दिया गया कि वो फ्लाइट डॉक्टर या सुपरवाइजर को मरीज की सेहत के हवाले से आगाह करें और इसकी सेहत के हवाले से मेडिकल रिपोर्ट की एक कॉपी साथ लाएं। दूसरी जानिब अल-ज़मज़मा कंपनी आज़मीन हज को उनकी रिहाइश तक आब जमजम की फराहमी यकीनी बनाने में मसरूफ है। अल-ज़मज़मा कंपनी में फील्ड सर्विस सेंटर्स के असिस्टेंट जनरल सुपरवाइजर डॉक्टर मोहम्मद सरहान के मुताबिक आज़मीन हज को अगर किसी वजह से आब जमजम उनकी रिहाइश पर नहीं मिल पा रही तो वो अपने कार्ड के QR कोड के जरिए ऑर्डर देकर मंगवा सकते हैं। उन्हें उनकी रिहाइशगाह पर फराहम कर दिया जाएगा। तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट बाबा आजम खान బెంగాలీ 100% లాభం గ్యారెంటీతో పాటు కొన్ని కారణాల వల్ల మా వారి కంపెనీ బంద్ అయింది. పిల్లల స్కూలు, ఇంటి ఖర్చులు ఏం చెయ్యాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు మేమిద్దరం బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీని కలిసాం. తర్వాత కొన్ని రోజులకే మా వారి కంపెనీ తిరిగి ఓపెన్ అయింది. ఇక మా జీవితంలో అన్ని సంతోషాలే. నాకు చాలా కలలున్నాయి, కానీ జేబులో డబ్బులు లేవు. ఇంజనీరింగ్ చదివాను, కానీ జాబ్ లేదు. ఆ సమయంలో నాకేం చేయాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు నా ఫ్రెండ్ ఒకడు బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గురించి నాకు చెప్పాడు. ఆయన్ని కలిసిన తర్వాత నేను ఒక కన్స్ట్రక్షన్ కంపెనీలో ఇంజనీర్ అయ్యాను. మేమిద్దరం ఒకరినొకరు ప్రేమించుకున్నాం. కాని మా ఇద్దరి తరపు పెద్దవాళ్లు మా పెళ్లి ఒప్పుకోలేదు. మేము బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గారిని కలిసాం. ఆ తర్వాత మా పెద్దలు మా పెళ్లి ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటి పోరు, ఆర్థిక సమస్యలు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, శత్రుబాధ, విదేశీయానం, సంతాన ప్రాప్తి, ముట్కార్ని వశీకరణం స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. మా అడ్రస్ బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ, మలక్పేట్, హైదరాబాద్. ఫోన్ నంబర్ 9573048697. जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गैनकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स। अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।